دوستوں، جب حضرت امام مہدی کی قیادت میں مسلمان اور صاحب ایمان اور اہل عرب یہودیوں اور عیسائیوں کی طاقت سے ٹکرائیں گے تو اللہ دنیا کے کون سے کونے سے مدد بھیجے گا؟ یعنی امام مہدی اپنی فوجوں کے ساتھ کہاں سے آئیں گے؟ دوستوں، جب آخری وقت ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، تو اس وقت امام مہدی کا نزول ہوگا۔ امام مہدی کا نزول کہاں سے ہوگا؟ ان کی فوج کہاں ہے؟ کون ان کی فوج کا حصہ ہے؟ کیا آپ کا علاقہ اس علاقے میں شامل ہے جہاں امام مہدی کی فوج اس ٹائم موجود ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان تمام سوالات کے جوابات دیں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو پوری دیکھنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ دوستوں، جب مسلمان اور ایمان والے روز آخرت کے قریب یہودی طاقتوں سے ٹکرائیں گے تو اللہ کی مدد کا نزول ہوگا۔ ایک مدد وہ ہوگی جو بالکل آخری لمحے میں ہوگی۔ وہ مدد یعنی وہ فوج کی قیادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کر رہے ہوں گے۔ اب دیکھا جائے تو یہودیوں کے خیال سے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا چکے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا میں نے اسے اٹھا کر اپنی طرف لے گیا، اور مستند حدیثوں سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ دوبارہ زمین پر آئیں گے۔ تو یہودیوں کا سب سے بڑا سرغنہ جو خود کو مسیح کہہ رہا ہوگا اور دعویٰ کر رہا ہوگا خدا ہونے کا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جنگ کرے گا۔ پیارے دوستوں، یہاں ایک بات آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فوج کے ساتھ جو مدد آئے گی وہ حضرت امام مہدی کی فوج ہوں گے، اور روایت میں آتا ہے کہ اشارہ مشرق کی طرف سے کیا گیا ہے، یعنی امام مہدی کی فوج ساری کی ساری مشرق سے آئے گی۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب وہ چلنا شروع ہوں گے تو اسرائیل کے شہر یروشلم تک آئیں گے، اور وہیں دنیا کا سب سے بڑا معرکہ ہوگا جس میں یہودی قوتیں اور اسلامک قوتیں آمنے سامنے ہوں گی۔ وہ معرکہ مسلمانوں کے قبلہ اول بیت المقدس کے مقام پر ہوگا۔ اس معرکے میں یہودیوں کی قیادت ان کے سرغنہ یعنی دجال کر رہا ہوگا، اور مسلمانوں کی قیادت ہمارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کر رہے ہوں گے۔ دوستو، اب یہاں ایک بات آپ کو بتاتے چلیں کہ مشرق کا کون سا حصہ اس میں آتا ہے، یعنی امام مہدی علیہ السلام کی فوج جن علاقوں میں سے آئے گی ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہند کہا گیا ہے۔ اب یہ جان لیں کہ ہند دریائے سندھ کے آس پاس علاقے کو کہا جاتا ہے جو بہتا ہوا بھارت تک بھی جا رہا ہے، جس کے ساتھ پنجاب کے کئی اور حصے بھی آتے ہیں۔ لیکن اس وقت چونکہ پاکستان ایگزسٹ نہیں کرتا تھا تو صحیح طریقے سے کوئی اس پر تحقیق نہیں کر سکا۔ لیکن اگر اسلامک اسکالر ڈاکٹر اسرار صاحب کو دیکھا جائے تو پاکستان کا ایک علاقہ مالاکنڈ ڈویژن کہلاتا ہے، وہ خراسان میں آتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خراسان سے امام مہدی کی قیادت روانہ ہوگی۔ دوستوں، یہاں پر آپ کو تھوڑی سی تاریخ سے بھی آگاہ کریں گے کہ یروشلم یعنی بیت المقدس کو پہلے بھی مسلمانوں سے چھین لیا گیا تھا، اور وہ چھیننے والے عیسائی تھے، اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو آزاد کرایا ایک عظیم جنگ کے بعد جس میں ان کو شکست ہوئی۔ لیکن پھر دوبارہ بیت المقدس پر قبضہ ہو گیا، اور اس بار قبضہ کرنے والے یہودی تھے اور ان سے چھین لیا گیا، اور چھینا گیا عرب سے۔ چونکہ عرب اس وقت عیاشیوں میں مصروف تھے، ان کے پاس نہ فوج تھی نہ قیادت تھی، تو وہ بیت المقدس کی حفاظت نہ کر سکے۔ کچھ تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ جب بیت المقدس پر قبضہ ہو گیا تھا تو عراق کی طرف دیکھا جا رہا تھا، کیونکہ ان کے پاس ایٹمی ہتھیاروں کا ذخیرہ تھا۔ لیکن اس وقت کے لیڈر صدام حسین کو جال میں پھنسا کر قید کر لیا گیا، اور اس سے تمام راز اگلوا کر عراق کو بھی صفحہ ہستی سے مٹانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ دوستو، تو سندھ کا حصہ جو پرانے وقتوں میں خراسان کا لفظ استعمال کر کے بتایا گیا ہے، اس سندھ میں افغانستان کا کچھ حصہ بھی آتا ہے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ فوج کہاں ہے، اور اس فوج کی تیاری کون کر رہا ہے؟ کیونکہ جو حالات پاکستان اور افغانستان میں جا رہے ہیں اس میں تو کسی عام آدمی کو مشکل سے نظر آتا ہے کہ یہاں سے کوئی طاقت اٹھے گی، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ حالات بدلنے میں وقت نہیں لگتا۔ اللہ حالات ایسے ہی بدلے گا جیسے انہوں نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدلے تھے۔ دوستوں، یہاں آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہوگی کہ ہجرت سے 3 سال قبل تک کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ عرب میں مسلمانوں کی حکومت آئے گی، کیونکہ اس وقت اللہ کے نبی کو دعوت دیتے ہوئے 10 سال ہو چکے تھے، اور لگ بھگ یہ قافلہ صرف چند 100 لوگوں کا ہی ہوا تھا۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آتا تھا کہ یہاں کبھی مسلمان ایک لمبے ٹائم تک حکومت کر سکیں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ دنیا ختم ہونے سے پہلے نظام خلافت قائم ہوگا۔ اب کہاں سے ہوگا اور کیسے ہوگا یہ نہیں پتا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیشن گوئی تو ہو چکی ہے کہ ایسا ہوگا۔
اور پوری دنیا میں آئے گا۔ تو اسلامک اسکالرز اور تاریخ دان لکھتے ہیں کہ یہ جو خراسان کا علاقہ ہے، جو کچھ پارٹ مالاکنڈ اور کچھ افغانستان کا حصہ ہے، اس سے ہی کچھ ہوگا، یعنی خلافت کا نظام جو ہے وہ یہیں سے سٹارٹ ہوگا، جو پھیلتے پھیلتے پوری دنیا میں جائے گا۔ اب بات آتی ہے کہ یہ علاقہ ہی کیوں، اس علاقے کو ایسی کیا خاص اہمیت حاصل ہے؟ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ آج سے 1400 سال پہلے سے لے کر 600 سال تک سارے علماء کرام کا شجرہ عرب سے ملتا ہے اور سب وہیں پر دفن ہے۔ لیکن اگر ہم بات کریں 10ویں صدی کے بعد 400-500 سالوں پہلے کی تاریخ اگر اٹھائیں تو سب سے پہلے شیخ احمد سرہندی جو کہ بہت بڑے عالم تھے، وہ ہندوستان میں دفن ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں 12ویں صدی کے بہت بڑے عالم حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ دہلی میں دفن ہیں۔ 13ویں صدی میں اگر دیکھا جائے تو سید احمد بریلوی اس وقت جید علماء تھے، ان کی قبر تو معلوم نہیں، لیکن ان کا خون جذب ہوا ہے دریائے کنہار میں۔ دریائے کنہار ہمارے ملک میں بالا کوٹ والا دریا کہلاتا ہے۔ 14ویں صدی کے عالموں کی لسٹ تو بہت بڑی ہے، جس میں علامہ اقبال، مولانا الیاس جیسے مفکر اور حضرت مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ جیسے موجد، مصنف اور مفکر سب یہاں دفن ہیں۔ اب یہاں آپ کی سوچ کا دائرہ تھوڑا وسیع کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ پہلے یعنی آج سے 400 سے 500 سال پہلے تک جو علماء کرام تھے وہ سب باہر سے اندر آ رہے تھے اور انہوں نے یہاں پر آ کر فتوحات حاصل کی اور اسلام کو پھیلایا، کوئی ایران سے، کوئی افغانستان سے۔ لیکن جیسے ہی 11ویں صدی شروع ہوتی ہے، معاملہ ریورس ہوتا چلا نظر آ رہا ہے۔ اب سلسلہ ہندوستان سے نکل کر پوری دنیا میں پھیل رہا ہے، تمام علماؤں کا رخ ترک اور یورپ جیسے ملکوں کی طرف ہو رہا ہے۔ دوستوں، تو لفظ خراسان کا استعمال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور تاریخ دان لکھتے ہیں جو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ علاقہ پاکستان اور افغانستان کے کچھ حصوں پر مشتمل ہوگا، اور اسلامک تاریخ دیکھنے کے بعد اثر یہی نظر آتے ہیں کہ یہ فوج جو امام مہدی کی قیادت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کو جائے گی اور بیت المقدس کے عظیم مارکے میں شریک ہوگی، وہ فوج کا نزول انہی حصوں سے ہوگا۔ یعنی آج کل اگر دیکھا جائے، آپ مالاکنڈ پٹی کے اوپر اگر سفر کریں تو وہیں کے جو علاقے ہیں اور افغانستان کے جو علاقے ہیں وہیں سے فوج کا نزول ہوگا، اور یہیں پر دیکھا جائے تو تیاری ہونی چاہیے، لیکن ہمیں کسی قسم کی تیاری کے امکانات نظر نہیں آ رہے۔ اگر مالاکنڈ ڈویژن کے حصے کو دیکھا جائے تو نہ ہی تو یہاں پر، لیکن اگر افغانستان میں دیکھا جائے تو ہو سکتا ہے جو طالبان اس وقت حکومت کر رہے ہیں ان کو دیکھ کر کچھ کہا جا سکتا ہے۔ دوستو، یہاں پہ میں آپ کو ایک بات اور بھی بتاتے چلوں کہ دنیا میں جو مظالم ملک ہیں، یعنی کہ جو عراق ہے، جو سیریا ہے اور جو شام ممالک ہیں، ان کے اندر ایک بلیک فلیگ کی آرمی بن رہی ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ بھی امام مہدی کی فوج کا حصہ ہوں گے۔ یہ ملک ظلم کے نیچے اتنے دب چکے ہیں کہ اب یہ ملک اپنی حقوق کی آواز اٹھانے کے لیے بہت سرگرم ہے۔ اب یہ سب آنے والے وقتوں میں ہی پتہ لگے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے۔